19ویں صدی کے اختتام اور 20ویں صدی کے آغاز میں جاپان ایشیا کی تیزی سے ابھرتی ہوئی طاقت بن چکا تھا۔ جدید صنعت، منظم فوج اور مضبوط ریاستی ڈھانچے نے جاپان کو یہ احساس دلا دیا تھا کہ نہ وہ صرف اپنے خطے بلکہ عالمی نظام میں بھی فیصلہ کن کردار ادا کر سکتا ہے۔ یہی وہ مرحلہ تھا جہاں طاقت کے ساتھ احتیاط کی جگہ یقین نے لے لی۔ 1930 کی دہائی میں جاپان کی قیادت نے یہ مان لیا کہ عسکری قوت ہی قومی سلامتی کی ضامن ہے۔ خارجہ دباؤ، معاشی خدشات اور سفارتی انتباہات کو وقتی رکاوٹیں سمجھا گیا۔ ریاستی اداروں کے اندر اختلافی آراء کم ہوتی گئی اور فیصلہ سازی محدود دائرے تک سمٹتی چلی گئی۔ اس عمل نے جاپان کو ایک ایسے راستے پر ڈال دیا جہاں متبادل راستے ختم ہوتے چلے گئے۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران جاپان کو وہ نتائج بھگتنا پڑے جن کی نشاندہی پہلے ہی کی جا چکی تھی۔ جنگی شکست، ایٹمی حملے اور مکمل ریاستی انہدام نے یہ واضح کر دیا کہ طاقت کے غلط اندازے کس طرح ایک منظم قوم کو چند برسوں میں تباہی تک پہنچا سکتے ہیں۔ یہ جاپان کی تاریخ کا سب سے سخت امتحان تھا، مگر جاپان کی اصل کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جنگ کے بعد جاپان نے عسکری برتری کے بجائے ادارہ جاتی اصلاح، تعلیم، صنعت اور سماجی نظم کو بنیاد بنایا۔ ریاستی ترجیحات بدلی، فیصلہ سازی میں شفافیت آئی اور قومی بحالی کو طویل المدت حکمت عملی کے تحت آگے بڑھایا گیا۔ یہی تبدیلیاں جاپان کو دوبارہ عالمی نظام میں کھڑا کرنے کا سبب بنی۔ یہ ڈاکومنٹری جاپان کے اسی خطرناک لمحے کا جائزہ لے گی جب ایک قوم نے خود کو ناقابل شکست سمجھا، اور پھر اس لمحے کا بھی جب اسی قوم نے اپنی غلطیوں کو تسلیم کر کے ایک مختلف راستہ اختیار کر لیا۔ یہ کہانی جنگ کی نہیں، فیصلہ سازی کی ہے۔ 1905 میں روس کے خلاف جنگ میں کامیابی کے بعد جاپان پہلی بار ایک بڑی عالمی طاقت کے طور پر سامنے آیا۔ یہ فتح محض عسکری کامیابی نہیں تھی، بلکہ اس نے جاپان کے ریاستی شعور کو بدل دیا۔ ایشیا میں پہلی بار کسی غیر یورپی ملک نے ایک یورپی سلطنت کو شکست دی تھی۔ اسی لمحے سے جاپان کی قیادت اور فوجی اداروں میں یہ احساس مضبوط ہونا شروع ہوا کہ عسکری طاقت قومی ترقی اور تحفظ کا بنیادی ذریعہ ہے۔ میجی اصلاحات کے بعد جاپان نے تیزی سے صنعت، تعلیم اور فوجی تنظیم کو جدید خطوط پر استوار کیا۔ ریاست نے مغربی ٹیکنالوجی اور ادارہ جاتی ڈھانچوں کو اپنایا، مگر سیاسی نظام میں فوج کو غیر معمولی خود مختاری دی گئی۔ جاپانی آئین کے تحت فوج براہ راست شہنشاہ کو جواب دہ تھی، پارلیمنٹ کو نہیں۔ اس انتظام نے فوجی قیادت کو سیاسی نگرانی سے تقریباً آزاد کر دیا، جو بعد میں ایک سنگین مسئلہ بن گیا۔ 1930 کی دہائی میں جاپان کو معاشی دباؤ کا سامنا تھا۔ عالمی کساد بازاری، خام مال کی قلت اور تیل پر بیرونی انحصار نے ریاستی پالیسی کو جارحانہ سمت میں دھکیل ڈالا۔ فوجی قیادت نے یہ موقف اختیار کیا کہ معاشی تحفظ کے لیے علاقائی توسیع ضروری ہے۔ اسی سوچ کے تحت منچوریا پر قبضہ کیا گیا، جسے جاپانی حکومت نے قومی سلامتی کے نام پر جائز قرار دیا، حالانکہ عالمی اداروں نے اسے جاریت تسلیم کیا۔ اس دوران جاپان کے اندر اختلافی آوازیں بدتریج ختم ہوتی چلی گئی۔ سیاسی رہنماؤں، صحافیوں اور دانشوروں پر دباؤ بڑھا اور عسکری فیصلوں پر سوال اٹھانا غداری کے مترادف سمجھا جانے لگا۔ ریاستی نظام میں وہ توازن باقی نہ رہا جو طاقت کو محدود رکھتا ہے۔ فیصلہ سازی محدود حلقے میں سمٹ گئی اور متبادل راستوں پر سنجیدہ غور تقریباً ختم ہو گیا۔ یہی وہ مرحلہ تھا جہاں جاپان کا سب سے خطرناک لمحہ جنم لے رہا تھا۔ جنگ ابھی پوری طرح شروع نہیں ہوئی تھی، مگر ریاستی سمت طے ہو چکی تھی۔ طاقت کو حل سمجھ لیا گیا، سفارت کو کمزوری اور احتیاط کو خوف۔ تاریخ کے مطابق قومیں اسی لمحے کمزور ہونا شروع ہوتی ہیں جب وہ یہ مان لیتی ہیں کہ انہیں اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کی ضرورت نہیں رہی۔ 1937 کے بعد جاپان کی خارجہ پالیسی مکمل طور پر عسکری سمت اختیار کر چکی تھی۔ چین کے ساتھ مکمل جنگ کا آغاز ہو چکا تھا، جس نے جاپان کے وسائل، فوج اور سفارتی ساکھ کو بری طرح متاثر کیا۔ اس جنگ نے جاپان کو عالمی سطح پر تنہا کرنا شروع کر دیا، مگر جاپانی قیادت نے اس تنہائی کو وقتی سمجھا اور یہ مان لیا کہ عسکری برتری کے ذریعے حالات کو قابو میں رکھا جا سکتا ہے۔ اسی دوران امریکہ، برطانیہ اور دیگر مغربی طاقتیں جاپان کی توسیع پسند پالیسیوں پر تشویش کا اظہار کر رہی تھی۔ خاص طور پر چین میں جاپانی کارروائیوں اور شہری آبادی کے خلاف تشدد نے عالمی رد عمل کو سخت کر دیا۔ اس کے جواب میں امریکہ نے جاپان پر مرحلہ وار معاشی پابندیاں عائد کرنا شروع کر دی، جن میں تیل اور فولاد کی فراہمی پر پابندیاں سب سے زیادہ فیصلہ کن ثابت ہوئی۔
جاپان کی معیشت اور فوج دونوں ان وسائل پر شدید انحصار کرتی تھی۔ جاپانی قیادت کے سامنے اس وقت دو واضح راستے موجود تھے۔ ایک، سفارتی مذاکرات کے ذریعے چین سے انخلا اور عالمی دباؤ کو کم کرنا۔ دوسرا، طاقت کے ذریعے پابندیوں کو توڑنے کی کوشش۔ تاریخی ریکارڈ کے مطابق جاپان کی فوجی قیادت نے پہلے راستے کو قومی وقار کے خلاف سمجھا۔ ان کے نزدیک پسپائی نہ صرف کمزوری تھی بلکہ ریاستی شناخت کے لیے خطرہ بھی تھی۔ 1941 میں جاپان کے اندر فیصلہ سازی کا عمل مکمل طور پر فوجی حلقوں کے کنٹرول میں آ چکا تھا۔ کابینہ کے کئی ارکان نے امریکہ کے ساتھ جنگ کے نتائج پر خدشات ظاہر کیے، مگر ان آراء کو فیصلہ کن اہمیت نہ دی گئی۔ فوجی منصوبہ سازوں نے یہ مفروضہ اختیار کیا کہ ایک تیز اور شدید حملہ امریکہ کو مذاکرات پر مجبور کر دے گا۔ حالانکہ صنعتی، معاشی اور عسکری طاقت کے توازن میں امریکہ واضح برتری رکھتا تھا۔ یہی وہ فیصلہ کن غلط اندازہ تھا جس نے جاپان کو ایک ایسی جنگ میں داخل کر دیا جس کے نتائج پہلے ہی غیر متوازن تھے۔ پرل ہاربر پر حملہ جاپان کی طاقت کا اظہار نہیں بلکہ اس ذہنیت کی علامت تھا جس میں خطرات کو کم اور اپنی صلاحیتوں کو زیادہ سمجھ لیا گیا تھا۔ تاریخ کے مطابق یہ وہ مقام تھا جہاں جاپان نے واپسی کے تمام راستے بند کر دیے۔ 1942 سے 1945 کے درمیان جنگ نے جاپان کی ریاستی صلاحیت کو تیزی سے کمزور کر دیا۔ ابتدائی فتوحات کے بعد امریکی صنعتی طاقت پوری طرح متحرک ہو چکی تھی۔ سمندری ناکہ بندی نے جاپان کی رسد کو محدود کر دیا۔ ایندھن، خوراک اور خام مال کی شدید قلت پیدا ہوئی اور جاپانی بحریہ بدتریج برتری کھو بیٹھی۔ جنگی محاذ پر نقصانات بڑھتے گئے مگر ریاستی بیانیہ اب بھی عوام کو فتح کی امید دلاتا رہا۔ جاپان کے اندر فیصلہ سازی کے ڈھانچے میں اس مرحلے پر بھی بنیادی تبدیلی نہ آ سکی۔ جنگی حقائق واضح ہو چکے تھے مگر فوجی قیادت شکست کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھی۔ حکومتی رپورٹس میں نقصانات کو کم کر کے دکھایا جاتا رہا اور شہری آبادی کو اصل صورتحال سے دور رکھا گیا۔ تاریخ دانوں کے مطابق اسی معلوماتی خلا نے بروقت سیاسی فیصلوں کے امکانات کو مزید محدود کر دیا تھا۔ 1945 میں امریکہ کی فضائی بمباری نے جاپان کے بڑے شہروں کو شدید نقصان پہنچایا۔ صنعتی مراکز تباہ ہو گئے، شہری ہلاکتیں بڑھتی گئی اور ریاستی انتظامیہ دباؤ میں آ گئی۔ اس کے باوجود جنگ کے خاتمے پر اتفاق رائے پیدا نہ ہو سکا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب جاپان کے پاس نہ عسکری برتری باقی تھی اور نہ سفارتی گنجائش۔ مگر فیصلہ سازی کی تاخیر انسانی نقصان کو بڑھاتی چلی گئی۔ اگست 1945 میں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹمی حملوں نے صورتحال کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ یہ حملے جاپان کی تاریخ کا سب سے بڑا انسانی اور ریاستی صدمہ تھے۔ چند دنوں کے اندر شہنشاہ نے پہلی بار عوام سے خطاب کیا اور جنگ کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ یہ فیصلہ محض عسکری شکست کا اعتراف نہیں تھا بلکہ اس حقیقت کا بھی اقرار تھا کہ ریاستی سمت بنیادی طور پر غلط ثابت ہو چکی تھی۔ جنگ کے خاتمے کے ساتھ ہی جاپان کا پرانا نظام عملی طور پر ختم ہو گیا۔ فوج تحلیل کر دی گئی، آئینی ڈھانچے پر نظر ثانی شروع ہو گئی اور ریاست کو نئے سرے سے تعمیر کرنے کا مرحلہ آغاز پذیر ہوا۔ تاریخ کے مطابق یہ وہ نقطہ تھا جہاں جاپان نے طاقت کے ذریعے بقا کے تصور کو ترک کر دیا اور پہلی بار یہ تسلیم کیا کہ اس کا سب سے خطرناک لمحہ جنگ کے دوران نہیں بلکہ اس سے پہلے کے فیصلوں میں پوشیدہ تھا۔ 1945 کے بعد جاپان ایک مکمل طور پر بدلی ہوئی حقیقت کے سامنے کھڑا تھا۔ ریاستی ڈھانچہ ٹوٹ چکا تھا، فوج تحلیل ہو چکی تھی، معیشت تباہ ہو گئی تھی اور عوام کو پہلی بار یہ احساس ہوا کہ پرانا راستہ انہیں کس انجام تک لے آیا ہے۔ اسی مرحلے پر جاپان میں بنیادی سوال یہ نہیں تھا کہ ہم ہارے کیوں، بلکہ یہ تھا کہ ہم نے غلط فیصلے کیوں کیے۔ یہ سوال جاپان کی بحالی کی بنیاد بن گیا۔ امریکی نگرانی میں جاپان میں آئینی اصلاحات کی گئی۔ 1947 کے آئین میں فوجی طاقت کے استعمال کو ترک کر دیا گیا اور ریاست کو دفاعی حدود تک محدود کر دیا گیا۔ پارلیمنٹ کو حقیقی اختیار ملا، عدلیہ کو خود مختاری دی گئی اور فوج کو سیاست سے مکمل طور پر الگ کر دیا گیا۔ یہ تبدیلی محض قانونی نہیں تھی بلکہ ایک نئی ریاستی سوچ کا اظہار تھی جس میں طاقت کے بجائے قانون کو بنیاد بنا دیا گیا۔ اسی دوران جاپان نے تعلیم، صنعت اور ٹیکنالوجی کو قومی بحالی کا مرکز بنایا۔ یہ بحالی کسی ایک فیصلے کا نتیجہ نہیں تھی
بلکہ مسلسل اصلاحات کا حاصل تھی۔ اہم بات یہ تھی کہ جاپان نے اپنے اداروں کو سننا سکھایا، اختلاف کو غداری نہیں سمجھا گیا، رپورٹس کو دبانے کے بجائے ان پر عمل کیا گیا اور فیصلہ سازی میں حقیقت کو مرکزی حیثیت دی گئی۔ تاریخ دان اس تبدیلی کو جاپان کی اصل کامیابی قرار دیتے ہیں، کیونکہ یہی وہ نقطہ تھا جہاں اس نے ماضی کی سب سے بڑی غلطی درست کی۔ آج کا جاپان اس بات کی مثال ہے کہ قومیں تباہی کے بعد بھی اٹھ سکتی ہیں، بشرطیہ کہ وہ اپنے خطرناک لمحے کو پہچان لیں۔ جاپان کا سب سے خطرناک لمحہ وہ نہیں تھا جب شہر جل رہے تھے، بلکہ وہ وقت تھا جب قیادت نے خود کو ناقابل سوال سمجھ لیا تھا، اور اس کی بحالی اسی دن شروع ہوئی جب اس نے سننا، بدلنا اور سیکھنا قبول کیا۔ جاپان کی کہانی کا اختتام کسی فتح یا شکست پر نہیں ہوتا، یہ اختتام اس لمحے پر ہوتا ہے جب ایک ریاست نے اپنے ہی فیصلوں کا سامنا کیا۔ جنگ کے بعد جاپان کے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا، کوئی بیرونی دشمن نہیں تھا جس پر الزام رکھا جا سکے، صرف ریکارڈ تھے، فیصلے تھے اور ان کے نتائج سامنے پڑے تھے۔ ریاست نے پہلی بار تسلیم کیا کہ مسئلہ طاقت کی کمی نہیں تھا بلکہ سمت کی غلطی تھی۔ ادارے موجود تھے، صلاحیت موجود تھی، مگر فیصلہ سازی محدود تھی۔ اسی اعتراف نے جاپان کو وہ موقع دیا جو بہت سی ریاستیں کھو دیتی ہیں، خود کو دوبارہ ترتیب دینے کا موقع۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ تاریخ میں قومیں اس دن نہیں گرتی جب شہر جلتے ہیں، بلکہ اس دن کمزور ہوتی ہیں جب فیصلہ سازی بند کمروں تک محدود ہو جاتی ہے، اور بحالی اس وقت شروع ہوتی ہے جب ریاست حقائق کو بغیر دفاع کے قبول کر لے۔ یہی جاپان کا انجام نہیں، یہی اس کی پہچان ہے۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک اور کہانی میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔